مسئلے کی جو طرف غور کیا، وہ کیا معاملہ تھا؟ جی وہ جب آپ سے پوچھا گیا، بعد میں خواب کا ذکر ہے، خواب کا ذکر ہے جس میں آپ بیان کرتے ہیں، پوچھا گیا درجات کے اعتبار سے، تو آپ نے فرمایا کہ امام ابو یوسف کو میں نے دیکھا ہے، وہ مجھ سے بلند درجے پر ہے۔ تو پوچھا پھر امام اعظم ابو حنیفہ، فرمایا وہ امام ابو یوسف سے بھی بلند درجے پر ہے۔ تو اس حوالے سے آپ سے پوچھا گیا کیا کیفیت تھی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے توجہ نہیں تھی، میں کسی مسئلے میں الجھا ہوا تھا اور اس مسئلے کی حل میں مصروف تھا۔ تو پوری زندگی جو آپ کی تھی وہ آپ نے علم کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور عہدہ قضاء کو بھی قبول کیا، تو اس میں آپ نے منصب اور اپنے عہدے کا لحاظ جو تھا وہ اس حوالے سے نہیں کہ کسی کے لیے فیصلہ اور کسی کے لیے اور، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق جو فیصلہ تھا اس میں کسی کی ناراضگی بھی تھی تو اس کی پرواہ بھی نہیں کی، وہی فیصلہ آپ نے دیا۔ اور دوسری مرتبہ جب آپ عہدہ قضاء پر آئے تو پھر اس میں روایات میں یہ ہے کہ آخری دم تک آپ اس عہدہ قضاء پر فائز رہے اور اپنے فیصلے جو تھے وہ جاری کرتے رہے۔ واہ، اپنے فیصلے جاری کیے، مطلب یہ ہے کہ کمپرومائز نہیں کیا، مطلب یہ ہے کہ طاقت والوں کے آگے، کرسی والوں کے آگے جھکے نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو عدل کے تقاضے تھے اس کو پورا کیا، اور مطلب یہ ہے کہ جو انصاف چاہتا تھا بنیادی طور پہ وہ آپ نے ڈیلیور کیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہیں بھی نیگوشیٹ نہیں کیا، اور مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی آپ نے طاقت کے آگے، قوت کے آگے سرنڈر نہیں کیا، اور مطلب یہ ہے کہ رہتی دنیا تک آپ نے یہ پیغام دے دیا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قاضی القضاء کا عہدہ عطا کرے اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ انصاف کرے، کمپرومائز نہ کرے۔ ناظرین کرام، سب سے بڑا مسئلہ آج اس معاشرے کا یہی ہے، ہم کمپرومائزنگ ہو گئے، ہم مصلحت پسند ہو گئے، ہم طاقت کے آگے جھکنے والے ہو گئے۔ جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اصل طاقت تو اللہ کی ہے، ہمیں جھکنا اس کے آگے، اس دن ہمارے فیصلے بھی صحیح ہوں گے اور درست سمت میں ہم جانا بھی انشاءاللہ شروع کریں گے۔ لیکن جاتے جاتے بس ایک جملہ، اپنے بچوں کو اپنے اسلاف کے ساتھ کنیکٹ کر کے رکھیں، یہی کنیکٹیویٹی آپ کو دنیا میں تو کام دے گی انشاءاللہ آخرت میں بھی کام دے گی۔ کتاب الشفا، گمشدہ بچے کی بازیابی کا وظیفہ۔ اگر کسی کا بچہ یا غلام گم ہو جائے تو ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر 7 بار درود ابراہیمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی یا مبدیو یا معیدو کا 313 بار ورد کریں، انشاءاللہ گمشدہ بچہ مل جائے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال قول مبارک ہے کہ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے۔ لیکن آئیے تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔